السلام علیکم ناظرین، سر اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صنعت و تجارت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرشید مرزا۔ آج پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ ہماری معیشت ہر آئے دن کرائسس کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر فزیکل پالیسی ایسی ڈیزائن نہیں کی گئی کہ جس کی بنیاد پہ ملک ترقی کر سکے۔ پاکستان کا پیسہ جو کاروبار میں انویسٹ ہونا چاہیے تھا، جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ ہونا چاہیے تھا، وہ سارا پیسہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ ہمارا کاروبار، ہماری بزنس کمیونٹی، ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی چلی گئی۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایسی فزیکل پالیسی ڈیزائن کی جائے اور ٹیکس مینجمنٹ اس طرح کی جائے کہ پاکستان ترقی کر سکے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا منور حسین، جو پاکستان کے معروف ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں، جن کی پاکستان کے اندر اب تک 11 کتابیں آ چکی ہیں، اور ایک ایسی کتاب ہے ٹیکس کے اوپر کی جس کے 42 ایڈیشن آ چکی ہیں، جو انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ میں مرزا منور حسین کو آج اپنے اس پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جناب مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ تشریف لائے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہوگا جو ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک فزیکل پالیسیز ڈیزائن کی گئی یا پاکستان کے اندر ٹیکس مینجمنٹ جو اب تک کی گئی، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کا بزنس کمیونٹی اور بزنس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ تنزلی کا شکار ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ اگر ہم غور کریں، پاکستان میں کسی زمانے میں بجٹنگ ہوتی تھی جو پلاننگ کمیشن آف پاکستان ہے اینڈ منسٹری آف فائنانس، یہ دونوں مل کے کرتے ہوتے، اور اس بجٹنگ میں یہ تھا کہ لانگ ٹرم وہ 10 سے 15 سال، پھر 5 ایئر پلان، اینڈ دین پھر میڈیم ٹرم، اور پھر شارٹ ٹرم اینول بجٹنگ ہوتی تھی۔ جس وقت تک یہ پلاننگ کمیشن اور منسٹری آف فائنانس کے تحت رہا، اس وقت تک آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پورے ریجن میں سب سے آگے چلتا رہا۔ پھر آگے چل کے ایک 70s کے بعد ایک ایرا یوں شروع ہوا کہ بجٹنگ ایف بی آر میں ہونا شروع ہو گئی۔ آج بھی ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایف بی آر میں بنتا ہے، اور اس میں جو پلاننگ کمیشن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے۔ اس کا ایک امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے، ہم نے ہی اسے یہ اختیار دے دیا کہ اس نے کس چیز پہ آسانی سے ٹیکس لگا کے کلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے امپیکٹ کہاں ہوں گے؟ یہ آپ بجٹنگ کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی ڈیٹرمن دی ایکسپینڈیچرس، اسپینڈنگ ہم پہلے ڈیٹرمن کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایکچولی پیسے ہیں کتنے، کہاں سے کتنے آنے ہیں، پھر کون سے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، اور اس کے بعد بھی جب ڈیفیسٹ رہتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے قرض لینا۔ تو دو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم نے اس بجٹنگ کو واپس اسی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ نتھی کرتے ہوئے شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم پہ جانا ہے، جس کی بنا پہ آپ کے گول ڈیٹرمن ہو گئے نیشنل فائنینشیل اور اکنامکس، کہ ہم نے 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں 5 سال میں کیا کرنا ہے، 3 سال میں کیا کرنا ہے، اور 1 سال میں کیا کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت کرائسس کا شکار ہے، لیکن جب اسحاق ڈار صاحب پاکستان آئے تو پاکستان قوم کو امید لگی کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے ٹیکس اور فائنینس کے مینجمنٹ کے ایکسپرٹ آئے ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت اسی طرح بلکہ آہستہ آہستہ اور تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر ایف پی آر کی بجائے پلاننگ کمیشن کے تحت پروجیکٹس کو سامنے رکھ کے، پاکستان کی اکنامک گروتھ کو سامنے رکھ کے بجٹ ڈیزائن کیا جائے؟ اس میں بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اس گورنمنٹ کی جو فائنینشیل سروائیول ہے اس کے لیے بھی بہت اہم چیز۔ اسحاق ڈار یقیناً ٹیکس کے بھی اچھے مینیجر ہیں، فائنانس کو بھی جانتے ہیں، آلدو ہی از ناٹ دی اکانومسٹ، یہ ایک لیکنگ موجود ہے، اور ہمارے یہاں بنیادی طور پہ کمبینیشن چاہیے، اکانومسٹ اینڈ دی فائنینشیل مینیجر۔ اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے جو ٹرم تھی اس میں 2-3 چیزیں بہت شاندار کی۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ ہماری ٹیکس بیس بڑی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو لوگ ریٹرن آف انکم، جسے ہم گوشوارہ آمدن کہتے ہیں، یہ ریٹرن واپسی کا نام نہیں ہے عام لوگوں کے لیے،
ریٹرن آف انکم مینس دی گوشوارہ آمدن جو سال کے اینڈ پہ کسی بندے نے ایف بی آر کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو فائل کرنے والے لوگ ہیں جسے آج کل فائلر کہہ رہے ہیں، وہ کہ یہ ٹرم یہ پرانی ہو چکی. اب اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. غلط و لام ابھی بھی یہی چل رہا ہے کہ یہ فائلر اور نان فائلر، بلکہ اب اس کے لیے یہ ٹرم اب انکم ٹیکس میں یہ ٹرمز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. تو جو پرسنز اپیئرنگ ان دی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ، ان کی تعداد بہت کم ہے جو ہم پاپولیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک کام شروع کیا، اس میں یہ تھا کہ نمبر 1 جو انکم فرام ادر سورس، یہ ٹی ٹی جو بہت شور مچتا ہے، اس کو انہوں نے لمٹ کیا تھا. اس سے پہلے یہ جب اسحاق ڈار پچھلی گورنمنٹ میں جب تھے تو لمٹ کیا تھا کہ جی آپ ایک سرٹن لیول سے زیادہ اینوئل یہ فورن جو ایکسچینج آپ کے پاس پیسے آتے ہیں اس کو آپ سورس آف انویسٹمنٹ کے طور پہ قبول نہیں کر سکتے. ایک لمٹ کیپنگ ہوگی. اس سے پہلے کوئی کیپنگ نہیں تھی. اور اب ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی ٹی کا ایک رواج روٹین میں بزنس کمیونٹی میں موجود تھا. تو ایک تو اس کو لمٹ کیا. دوسرا انہوں نے ایگریکلچر انکم وچ از ایگزمپٹ فرام ٹیکس، اور جو اگر اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ ہو سکتا ہے کہ انکم ٹیکس میں اگر ہم اسے ٹیکسیبل کر دیں تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایگریکلچرل انکم از ایگزمپٹ انڈر دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو اگر ایگریکلچر انکم کو ٹیکسیبل کرنا ہے یہ فیڈرل لیول پہ تو پھر آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ 2/3 آف دی میجورٹی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکیں، جو شاید ہی کوئی گورنمنٹ کر سکے. اس کو پھر انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ٹیپ کیا. وہ یہ کیا کہ ایگریکلچر انکم پہ صوبے ٹیکس لگا سکتے ہیں. تو صوبائی ٹیکسز جو تھے آن ایگریکلچر انکم، اس کی بیس پہ انہوں نے کہا جی جتنا آپ نے وہاں ٹیکس پے کیا گا اس کی بیس پہ امپیوٹیبل انکم، کہ اگر ہم یہ کتنی انکم ہوتی تو یہ ٹیکس بنتا، اس پہ جا کے جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے ایز ایگریکلچر انکم. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ٹیکس پے ہو، اگر مرکز میں نہیں ہو رہا تو صوبے میں. بڑی اچھی چیز تھی. تیسری چیز جو انہوں نے کوشش کی اور جس میں ناکامی ہوئی وہ ہے آڑتی. یہ ایک بہت بڑا کاروباری طبقہ ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم دیکھیں تو وہ ہمارے انڈیکٹ میں نہیں ہے، اور وہ بہت اس کو بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اگر ہم مختصر دیکھیں تو ہمیں اگر اکنامک گروتھ کرنی ہے تو ہمیں جانا ہے ٹیکسز اس قسم کی پالیسی بنانے کے لیے جو انڈسٹریلسٹ کے لیے کارآمد ہو، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور دوسری طرف جو ٹریڈر ہے اس کو نیٹ میں لایا جائے. مرزا صاحب ایک بات یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ انڈسٹریلسٹ کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اکنامک گروتھ کرنے کے لیے ہم ٹیکس فری زونز اسٹیبلش کریں جہاں پہ پاکستان ترقی کر سکے؟ ہاں، یہ تجربہ بھی ہمارے یہاں سٹارٹ کیا تھا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے نام سے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے مرحوم نے، اور بڑا شاندار تھا. اور بعد میں لیکن ہم چونکہ ہر اچھی چیز کو بھی خراب کرنے کے بڑے ایکسپرٹس ہیں، تو ہم نے اس میں بھی کیا کیا، بہت بڑے جیسے گدون امازئی ایک بڑا زبردست انڈسٹری اسٹیٹ بنا، اس میں بھی انڈسٹریز لگی، فائدے اٹھائے، اور اس کے بعد جو حشر ہونا تھا وہ ہو چکا. اگر اب جا کے آپ اس انڈسٹری اسٹیٹ کا دیکھیں تو بنیادی طور پہ ہمیں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ بینیفٹس اگر ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی. تو انڈسٹریلسٹ کو یقیناً ہمیں بینیفٹ دینے چاہیے، اور اس کی بیس پہ اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے، اور اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو وہ بینیفٹ اس پرٹیکولر انڈسٹریلسٹ سے وڈرا کر لینا چاہیے. دوسری طرف ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، ہماری بڑے عرصے سے یہ ایک پالیسی چلی آ رہی ہے، وی ہیو کنورٹیڈ دی اکانومی فرام مینوفیکچرز اکانومی ٹو کنزیومرز اکانومی. اور جب کنزیومرز اکانومی آپ بنتے ہیں تو آپ کو چیزیں امپورٹ زیادہ کرنی پڑتی ہیں، لوکلی مینوفیکچر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہی مسائل بنتے ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس بعض بنیادی را مٹیریل کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ایل سی کھول سکیں اور پھر اس کو چلا سکیں. تو یہ مسائل ہیں، اور یہی وجہ کہ پاکستان کراچی پورٹ کے اوپر وہاں پہ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، انہیں ہم ڈالر ریلیز نہیں کر رہے امپورٹرز کو، جس کی وجہ سے را مٹیریل بھی وہاں پہ رکا ہوا ہے اور ہماری پروڈکشن بھی رکی ہوئی ہے. ایسے ہی. اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے پالیسی کو ہر آنے والے بندے نے جہاں آسانی سے بس پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں اس طرف شفٹ کیا،
اور ہم نے اس کی ان ڈیپتھ نہ اسٹڈی کی نہ اس کی ضرورت سمجھی, اور جب بھی کسی بھی طبقے کی طرف سے رکاوٹ آئی تو گورنمنٹ جو ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دی. تو اس پہ میرے حساب میں اس میں جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں, جو اکانومسٹ ہیں, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, اور پھر جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ان 4 سیگمنٹ اور پھر پبلک, ان 5 طبقات پہ مشتمل, ان کے نمائندوں پہ مشتمل کوئی چیزیں بنائیں, کمیٹی بنائیں, اور اس کی بیس پہ پھر ایک نیشنل ڈیبیٹ کریں. اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں آپ پالیسیز بنائیں تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نہ نکل سکیں. لیکن مرزا صاحب اس میں ایک ایشو آتا ہے, جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2-1 سال پہلے مجھے پنجاب گورنمنٹ نے بلایا کہ ہم آپ کو, لیکن انہوں نے ایک نئی پوسٹ کریٹ کی کہ اب ہم یہاں پہ پنجاب میں ٹیکس اکانومسٹ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, کچھ ٹیکس میں بھی ایکسپیرینس ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں کہ جس کی بیس پہ ہم پنجاب کے اندر بہتر کر سکیں ٹیکس کی کلیکشنز کو. تو میں نے کہا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے اور ٹیکس لینے والے دونوں ملک کے ساتھ لائل ہوں. ٹیکس لینے والے کرپشن کی بنیاد پہ ان کا دل کرتا ہے کہ پاکستان کو ریونیو نہ جائے بلکہ میرے گھر میں ریونیو جائے, جس کی وجہ سے ٹیکس جو پیئر ہے وہ پورا ٹیکس ادا نہیں کرتا. جب وہ پورا ٹیکس ادا نہیں کرے گا اور لینے والا پورا ٹیکس نہیں لے گا تو پاکستان کے لیے وہ بینیفیشل ہونے کی بجائے وہ نقصان کا سبب بنے گا. میں نے کہا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے کمشنرز جو ٹیکس کی بجائے رشوت لیتے ہیں وہ اگر ملک کے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں گے تو پاکستان 300% اپنا ٹیکس ریونیو انکریز کر سکتا ہے. مرزا صاحب آگے چلتے ہیں. ایک بڑا آج کل ایشو ہے پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ میں اگر کہوں کہ پچھلے 20 سالوں سے, کہ پاکستان کا جو بڑا پیسہ ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا. بڑا آسان ہمیں لگتا ہے کہ ہم بینکوں میں پیسے, ایک وقت تھا کہ لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں سود کی بنیاد پر رکھتے تھے, پھر یا دوسری سائڈ پہ لوگ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے بزنس انڈسٹری کے اندر, ٹریڈنگ کے اندر, اور تیسری چیز تھی پیسہ انویسٹ ہوتا تھا اسٹاک مارکیٹ کے اندر. بزنس مین کو اور فارن انویسٹر کو بڑا اچھا یہ لگا کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے, اس سے اس کے اندر اسے ریٹرن زیادہ نظر آنا شروع ہوا. اور یہ ایک فینومن ہے کہ ایک بیسک تھیوری ہے کہ جس ملک کے اندر پیسہ ڈائیورٹ ہو جائے ریئل اسٹیٹ کے اندر, وہاں پہ بزنس آہستہ آہستہ فلورش کرنے کی بجائے وہ بحران کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایسی کون سی فسکل پالیسی کے اندر ہم ٹیکس مینجمنٹ کریں کہ جس میں ہم پاکستان کا وہ پیسہ جو ریئل اسٹیٹ کو ڈائیورٹ ہوا ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری کے اندر, پاکستان کے بزنس کے اندر, وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر واپس آ جائے. آپ نے بنیادی طور پہ 2 ایشوز جو ہیں اس میں ریز کیے. ایک وہ تھا جو گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی کس طریقے سے ریونیو بہتر ہو. ماضی میں ایک پوسٹ بجٹ سیمینار پہ مجھے ایک کوشچن کیا گیا تھا, اس کے جواب میں نے ایک ٹرم ایوالو کی تھی, دیٹ واز ٹیکس شیئرنگ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایز اے نیشن وی بلیو ان ٹیکس شیئرنگ ناٹ ان ٹیکس پیئنگ. اور شیئرنگ سے مراد کیا ہے کہ کچھ جس نے ٹیکس پے کرنا ہے وہ کم پے کرنا چاہ رہا ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ کو دے کے اپنے کچھ کم کرنا چاہ رہا ہے, اسے پیسے دینے کو تیار ہے. ٹیکس کلیکٹر ملک کے لیے نہیں, اپنے لیے پیسے کلیکٹ کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے. اور گورنمنٹ جو لیجسلیٹر ہے اس کی بھی پولیٹیکل ول کی کمی ہے. تو یہ ساری چیزیں, اسی لیے میں نے وہ جو سجیسٹ کیا نا کہ 5 طبقات جو ہیں ان پہ مشتمل آپ نیشنل ڈیبیٹ یہ اور اس پہ پھر کوئی ایسی بائنڈنگ لیجسلیچر اس پہ ہو تو اس پہ عمل بھی کیا جائے. تو ایک تو یہ کروں. دوسری چیز جو آپ نے کہا, اگر ہم دنیا ساری کو دیکھیں تو اس میں کارپوریٹائزیشن جو عمل ہوا اس کے بہت سارے بینیفٹس بھی ہیں, لیکن اس میں پروفٹ میکسیمائزیشن یہ مین گول ہوتا ہے. اور اکنامکس تھیوریز میں بھی ایک ویلفیئر, آپ جانتے ہیں کہ ویلفیئر آف دی پیپل اس کو رد کر دیا گیا تھا. اس میں یہی کہا گیا تھا کہ نہیں, پیپل ارریلیونٹ ہے, اصل چیز ہے پروفٹ میکسیمائزیشن. بالکل ٹھیک. اب اس کے لیے انویسٹرز کو جہاں بھی جس قسم کے مواقع فراہم کریں گے اس حساب سے وہ کام کرے گا. بالکل ایسے. تو ایک وقت تھا کہ پاکستان میں انڈسٹریز کو فلورش کرنے کے لیے ایسی پالیسیز بنی جس کی بنا پہ انڈسٹریلسٹ بڑی مقدار میں وجود میں آئے. اور پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت یہ تھا کہ سب سے بڑی ایشیا کی کیمیکل فیکٹری پاکستان میں, ٹیکسٹائل پاکستان میں, سیمنٹ انڈسٹری پاکستان, یعنی کہ کسی بھی آپ شعبے میں دیکھ لیں. ایون یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں
बिजली की, ये भी सबसे बड़ी और सबसे मिकदार में और साइज में। सबसे बड़ी बात आप सियालकोट और वजीराबाद में देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में इतना फ्लोरिश किया, ख्याल घर में इंडस्ट्री लगी हुई थी। सो असल चीज क्या है, अब ये जिस वक्त हमारे यहाँ परवेज मुशर्रफ साहब तशरीफ आते हैं, उनको किसी ने ये समझा दिया कि लोग फ्लोरिश हो सकते हैं अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जाए, और उसके बाद इतना इसको फैसिलिटेट किया। इवन ये रिसेंट पास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा है कि जनाब ये लैंड माफिया एक ये बिजनेस नहीं है, एक माफिया बन गया। तो एक्चुअली इसमें उस माफिया का कसूर कम है और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज का कसूर ज्यादा है। हमने ये समझा और हमें ये बताया गया कि अगर एक रियल एस्टेट चलता है तो इसके साथ इतनी इंडस्ट्रीज चलती हैं। ये सोचे बगैर कि रियल एस्टेट जो है एक्चुअल जिसे हम कहें कि वेलफेयर में रोल प्ले नहीं करता, वो चंद लोगों की वेलफेयर के लिए करता है और मैसेज के लिए नहीं होता, उसमें जॉब्स उस हवाले से उतने ज्यादा नहीं होते। तो ये बिल्कुल सोचने की चीज है। अगर हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, टैक्सेस सिस्टम के थ्रू करना है, तो इसमें दो चीजें चाहिए। एक तो ये कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं और उन्हें मादर पिदर आजादी न दें, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करनी है उसकी लिमिटेशंस हो और उस पर प्रॉपर चेक भी। सेकंड चीज ये कि रियल एस्टेट, इस पे हैवी टैक्सेशन होनी चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, वही जो आपने पहले सवाल किया था कि इसाक डार साहब के जमाने में मैंने एक चैनल के तवज्जुह से उन तक तजावीज पहुंचाई, और उसके नतीजे में अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले हैवी टैक्सेस लगे थे ऑन रियल एस्टेट, और सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अंदर इवन डीएचए के 25 से 30% रेट्स कम हो गए। लेकिन प्रेशर आया और गवर्नमेंट फिर उसमें विड्रॉ कर गई। तो आपको ये जो रियल एस्टेट के बिजनेस पे है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने मुल्की तरक्की सोचनी है तो उस पे आपको हैवी टैक्सेस लगाने चाहिए, उसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेशन में रखना चाहिए और हैवी टैक्सेस लगाने चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो हैबिचुअल इन्वेस्टर है या कुछ सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ इन्वेस्टर कर रहा है। उसे सिंगल वाले के साथ कुछ छोटा मोटा तो आप उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एन ब्लॉक जो है ये करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमें ये बता दिया गया कि स्टॉक एक्सचेंज अगर ऊपर जाता है तो ये मुल्क की तरक्की की अलामत है। ऐसा नहीं है। ये मुल्की लोग हों या गैर मुल्की हों, ये हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन जो है इसकी ब्लैक स्लैट डिक्शनरी जो बड़ी हमारे यहाँ पॉपुलर है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, उसमें लिखा हुआ कि इट इज ए लीगलाइज्ड गैम्बलिंग। अच्छा, ये बताइएगा कि ये पूरी वर्ल्ड में गैम्बलिंग होती है, ये पाकिस्तान जी सारी दुनिया में स्पेकुलेशन जहां भी है वो ऐसा ही है। बहुत सारे मुल्कों में तो लीगलाइज है, हमने इस स्पेकुलेशन को लीगलाइज किया हुआ है, अदरवाइज गैम्बलिंग हमारे यहाँ कानूनी तौर पर ममनू है। तो ये अगर हम देखें तो रियल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इकोनॉमी उस तरीके से नहीं होती, ना ये जॉब क्रिएशन करती है, ना कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन आती हैं, वही बैठ के सौदे हो रहे होते हैं। और इसी तरीके से एक और जो लोगों का इन्वेस्टमेंट का एक ट्रेंड है वो है सोने और चांदी। तो ये तीन जो है, इन पे आपको मैक्सिमम टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए ताकि वापस पैसा इंडस्ट्री की तरफ आ सके। और इंडस्ट्री पे हमने जुल्म क्या किया कि थोक के हिसाब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स लगा दिए उस पर कि इसको भी वो जवाब दें, इसको भी जवाब दें, इसको भी जवाब दें, और जिन जिन को जवाब भी होता है हम सारे ही जानते हैं। अगर इजाजत मुझे दें तो मैं बहुत फ्रैंक इस पर बात करूं कि अदारे जो है फिर वही वो टैक्स शेयरिंग जो मैं टर्म इस्तेमाल करता हूं उसमें बिलीव करते हैं। वो मसलन माहौलियात के हवाले से है तो माहौलियात वाला इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि ये इंडस्ट्री माहौल के लिए दोस्त होनी चाहिए, वो इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं पैसे कितने बना सकता हूं। इसी तरीके से कोई एक डिपार्टमेंट भी मैं बड़ी डिटेल से कर सकता हूं लेकिन उसका फायदा नहीं है, ये हम सारे ही जानते हैं। तो इसलिए मिनिमम रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्री, लेकिन मीनिंगफुल रेगुलेशन। मतलब ये कि मैं पहले भी मैंने अर्ज किया कि मैं इनकी मादर पिदर आजादी का कायल नहीं हूं। किसी भी सोसाइटी, किसी भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या सेगमेंट ऑफ द बिजनेस को आप खुली छुट्टी नहीं दे सकते और नहीं देनी चाहिए ताकि आम लोग जो है उसकी जिंदगी थोड़ी। जैसा इसमें एक चीज और ऐड करता चले, हमने रियल एस्टेट की बात की, हमने स्टॉक मार्केट की बात की कि अगर हमने बिजनेस को फ्लोरिश करना है तो यहाँ पे हमें टाइट फिजिकल पॉलिसी लेके आनी होगी। लेकिन उस दूसरी तरफ जाएं तो लोग क्या करेंगे या करते हैं, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट ने 16%
अपना पॉलिसी रेट अनाउंस किया हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें अगर आप स्प्रेड ऐड करें तो ये 20% पे चला जाएगा। ये तो हो गया उस मामले में कि जब उसने लेने हैं, लेकिन लोग आसानी से 16-17% जब इंटरेस्ट रेट है तो अपना पैसा जाके बैंकों में रखवाएंगे। तो क्या इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान की तनज़ली के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है? देखिए जी, इंटरेस्ट तो हम सारे ही जानते हैं कि रब और रब के रसूल ने मना किया, उसके पीछे लॉजिक हमें देखनी है। रब ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया, हमें अपने आप को मुतमईन करने की लॉजिक देखनी है। वो यही कबाहतें थी जिसकी बिना पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसको मना फरमाया। अब आप इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं? अगर हम देखें स्टेटमेंट जो स्टेट बैंक की आ रही होती है और इसी तरीके से और अदारों की, कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग स्पेंडिंग कम करें। बिल्कुल ऐसे है। सो हमें जो पढ़ाई जाती हैं पॉलिसीज और जो हमारे अपने लोगों की नहीं बनाई हुई जो थ्योरीज हमें पढ़ाई जाती हैं, वो हमने अपने लिए तो गौर नहीं किया। आप सारी दुनिया से इल्म ले सकते हैं जी जी, और उस इल्म को अपने लोकल हालात के साथ कंपैटिबल करके अप्लाई करेंगे तो फिर बात बनेगी, बिल्कुल ठीक। अदरवाइज नहीं बनेगी। तो जो रियल इन्वेस्टर है, एक है ना मैसेज, जिनके पास चंद लाख रुपए या करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है, जो इंडस्ट्री नहीं लगाते, वो अपने लिए आसान रास्ता तलाश करते हैं कि बैंक के पास चले जाते हैं। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर्स है वो बैंक में पैसा रख के पैसे कमाने का कायल नहीं है, उसे पैसा बनाना आता है, वो उस जगह पे लेके जाता है जहां उसे बेनिफिट मिलती है। मिसाल देता हूं, पाकिस्तान टेक्सटाइल में सारी दुनिया में नुमाया था, हमने उसे इग्नोर किया। हमारे ही इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने यहां से कारोबार उठाया और बांग्लादेश चले गए, कुछ मलेशिया चले गए, ठीक है ना, जहां उसे अपॉर्चुनिटी मिली। जैसे 70s में हमने एक जुल्म किया अपनी इंडस्ट्री पे, नेशनलाइजेशन का। तो नेशनलाइजेशन जब हुई तो कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री, जो उनके पास पैसे थे, वो कहीं जाके, मिसाल के तौर पे बड़ी कॉमन और बदनाम एक इंडस्ट्री थी गल्फ स्टील, जी जी, वो इसी चीज के नतीजे में आई थी कि जो पैसे उनके पास थे या कुछ उन्होंने बीसीसीआई से लोन लिया या जो भी सूरत बनी, उन्होंने यहां इंडस्ट्री लगाने की बजाय यूएई में जाकर इंडस्ट्री लगाई। तो होता क्या है कि जहां आप मौके फराहम करते हैं वहां बात बनती है, वहां कैपिटल आता है। इब्ने खल्दून ने सदियों पहले ये कहा कि अगर आपने मुल्क को फ्लोरिश करवाना है तो नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। जी जी, अगर गैर यकीनी हालात हों तो उसमें कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। दूसरी चीज, उसमें उसने ये कहा था कि अगर आपने अपने सनतकार को या हुनरमंद को बढ़ाना है तो उस पर हैवी टैक्सेस लगाना शुरू कर। सदियों पहले ये कहा हुआ, जो आज प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। अब इस वक्त हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन है, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा जिसे यहां पे मौजूद है। अभी अभी रिसेंटली एक आया है कि पोस्ट थी डॉक्टर्स की 17 और जिन बच्चों ने अप्लाई किया था वो 5000 से ज्यादा थे। ये क्रीम है हमारी। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो चीज ये है कि आप उन शोबों की तरफ जाएं जहां जॉब क्रिएशन भी हो, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मुनासिब हो, और जो सिर्फ चंद लोगों के लिए। अब हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो करवा दी, आज एक सफेद पोश बंदा सोच भी नहीं सकता कि किसी मुनासिब जगह पे अपना घर बना सके। जी, नाज़रीन, मिर्जा मुनव्वर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मिर्जा मुनव्वर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी कि पाकिस्तान में टैक्स मैनेजमेंट इस तरह की जाए कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान फ्लोरिश कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ में नजर आए तो एशिया को लीड कर सके। आज पाकिस्तान के अंदर हालत यह है कि 9 करोड़ आवाम गुर्बत के नीचे सी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उससे मुराद यह है कि उनके पास खाने के लिए, पानी पीने के लिए
اور اسی طرح صاف انوائرمنٹ اویلیبل نہیں ہے. جناب مرزا صاحب وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان میں 9 کروڑ عوام ہے. اگر ایک غریب آدمی جس کی ایک دن کی مزدوری 1000 روپے ہے اور ایک ایسا فرد جو بلین روپیز کا مالک ہے وہ کسی سٹور کے اوپر اپنی بائنگ کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ اسے گھی کے اوپر, اس کے آئل کے اوپر, اسے چینی کے اوپر, اسے لائف بوائے کے اوپر, کسی بھی برانڈ کے اوپر وہی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے جو ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کو دونوں کو اس ٹیکسیشن سے گزرنا پڑتا ہے. میری یہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا کس طرح ممکن ہوگا کہ اس غریب آدمی کے لیے ہم ٹیکس مینجمنٹ اس طرح کی کریں کہ اسے کم ٹیکس پے کرنا پڑے, بلکہ اس کی اگر انکم ٹیکس سلیب سے کم ہے تو پھر اسے ٹیکس ادا ہی نہ کرنا پڑے, اور ایک ایسا فرد جو بلین آف روپیز کا مالک ہے اس سے ہم اس کی انکم کے حساب سے ٹیکسیشن کر سکیں اس کی. میرے استاد اکنامکس کے پروفیسر سعید ناصر صاحب اور ان کے دوست ڈاکٹر محبوب حق صاحب, ان دونوں نے, یہ دونوں کلاس فیلو تھے اور اچھے اکانومسٹ تھے پاکستان کے. ایک اکنامکس کے فیلڈ میں گورنمنٹ کی طرف چلے گئے اور دوسرے جو ہے وہ ٹیچنگ کی طرف چلے گئے. تو مجھے کسی زمانے میں ایک ٹاپک کسی قسم کا الاٹ کیا گیا, ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی ڈھاکہ. تو محبوب حق صاحب سے تو اس وقت تک وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے, جبکہ سعید ناصر صاحب سے میں نے رابطہ کیا. انہوں نے ایک فکرہ فرمایا, وہ کہتے ہیں کہ پر کیپیٹا انکم از اے مس لیڈنگ کنسپٹ. وہی جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جناب ایک بندے کے پاس سالانہ آمدن 10 لاکھ ہے, دوسرے بندے کے پاس 1 لاکھ ہے, تو پر کیپیٹا ان دونوں کی دیکھیں تو 5,50,000 ہر ایک کی, جبکہ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ ہے اور دوسرے کے پاس 10 لاکھ. جی جی سر. تو انہوں نے ان دونوں اکانومسٹ نے ایک نئی چیز ایجاد کی, دیٹ واز پر کیپیٹا کنزمپشن. جی جی, کہ اگر کسی قوم کی خوشحالی آپ نے ماپنی ہے تو پر کیپیٹا انکم کی طرف مت جائیں, پر کیپیٹا کنزمپشن کی طرف جائیں. روٹی امیر نے بھی اتنی کھانی ہے, غریب نے بھی اتنی کھانی. شروع میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انفارچونیٹلی جب بجٹنگ کو اٹھا کے ایف بی آر کے حوالے کر دیا تو ایف بی آر نے آسان راستے کلیکشن کے تھے, اور وہ آسان راستے کیا ہیں؟ انڈائریکٹ ٹیکسز. اس وقت بھی اگر آپ ایف بی آر کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, جب میں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی تھی تو اس وقت یہ تھی کہ انکم ٹیکس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس کے تحت ہے وہ 86% کلیکشن ہوتی تھی اور 14% پوری ٹیکس مشینری زور لگا کے لیتی تھی. ٹھیک اسی طریقے سے سیل ٹیکس اس وقت بھی آپ کا سیل ٹیکس, کسٹمز اور ایکسائز, یہ دونوں مل کے بہت بڑا کوانٹم ہے آپ کے ریونیو کلیکشن کا. تو آپ نے کیا کیا کہ آسانی کے لیے شفٹ کر دیا ٹو کنزیومرز انڈائریکٹ ٹیکسز. تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے عام میرے جیسے ملک میں عام لوگوں کے لیے ان کی غربت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. اسے ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. جو بیسک پرنسپل آف ٹیکسیشن ہے کہنا جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو پے کر سکتے ہیں اور ان پہ خرچ کریں جو پے نہیں کر سکتے. اس سے غربت آپ کی ختم ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانا پڑے گا اور ان ڈائریکٹس پہ انحصار کم کرنا پڑے گا تاکہ عام لوگ اس سے کم متاثر ہوں. اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ جی کوئی ایسا سسٹم ہو جس کی بنا پہ اس بندے پہ یہ نہ لگ سکے. ریٹیل پہ یہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. آپ کو کسی ایسے میکینزم کی طرف جانا ہے جس سے اس سے یہ بینیفٹ جو بیسک ضرورت کی چیزیں ہیں, جو عام بندوں کی چیزیں ہیں, ان پہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز کو یا تو منیمل کرنا ہے یا اسے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اچھا, یہ ایک چیز میرے ذہن میں ایک سولوشن تھا, بلکہ میں نے ڈسکس بھی کیا ایکسپرٹس کے ساتھ. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سلیب کے ساتھ ایک کارڈ بنائیں اور جب وہ بائنگ کرنے کوئی بھی انڈیویجول جائے کسی سٹور کے اوپر, اس کی سلیب کی بنیاد کے اوپر اس کے پاس کارڈ موجود ہو جو ایف پی آر ڈیزائن کرتی ہے. اگر ایک فرد سلیب کے اندر نہیں آتا تو وہ کارڈ گائیڈ کرے گا اس سٹور کو, تو اس کا ٹیکس وہاں پہ نہ کاٹا جائے اور اس فرد سے لیا جائے کہ جس کی آلریڈی ایف بی آر نے کارڈ ایشو کیا ہوگا, کہ جس کی اینول انکم زیادہ ہے. یہ اس اکانومی میں پاسبل ہے جہاں ٹوٹل بزنس انٹیگریٹڈ ہو ود دی سینٹرل سسٹم. سنگاپور میں آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان پہ بھی وہ انٹیگریٹڈ ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جن پہ ایف بی آر نے پچھلے 2-3 سالوں سے انٹیگریشن کے لیے رولز بنائے اور ہیوی پینلٹیز ہیں اگر وہ بندہ اس کیٹیگری میں آتا ہے, 5 لاکھ
اگلے ڈیفالٹ پہ 10 لاکھ، یہ ہیوی پینلٹیز، ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ انٹیگریٹ نہیں کر پائے. سو فرسٹ آف آل آپ کو جس چیز کی طرف جانا ہے، جو میں نے پہلے بھی بڑا لائٹ سا اشارہ کیا تھا، کہ آپ کو ٹریڈرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا. آئی ایم سوری اگر ٹریڈرز اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں، لیکن ریئل یہ ہے کہ سب سے بڑا جو بزنس کا پیسہ کمانے والا ہے دیٹ از دی ٹریڈر. وہ مینوفیکچر نہیں ہے. میں کسی زمانے میں ایک ٹیکسٹائل اسٹیٹ کمپنی کا CFO تھا، تو وہاں جو اس کے سوتر منڈی کے جو اس کے گاہک تھے، ان کی آمدن میری مل سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو ٹریڈرز کو نیٹ میں لانا ہے. اگر ٹریڈرز کو نیٹ میں لا لیں تو آپ کو بہت سارے ٹیکسز کم کرنے میں آسانی ہو جائے. اگر وہاں ہو جائے اور پورے کے پورا تمام سسٹم، چاہے ایک چھوٹی دکان ہو چاہے بڑا ریئل اسٹور، تو اس میں آپ کو جو چیز کرنے والی ہے انٹیگریٹ کر دیں گے تو پھر یہ آپ کی تجویز قابل ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو مرزا صاحب ایک چیز اور ہے جو ناظرین آج کے دور کا بہت بڑا ایشو یہ ہے جو مرزا صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے جو فارن ریزرو ہیں $6 بلین کے پاس پہنچ گئے ہیں، جو شاید پاکستان اس میں سے بھی بڑی اماؤنٹ وہ ہے جو ہم نے مختلف دوست ممالک سے قرض لیا ہوا ہے. پاکستان آہستہ آہستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ہمیں کون سی ایسی پالیسی ڈیزائن کرنی ہوگی ٹیکس مینجمنٹ کی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انکریز ہو، پاکستان فلورش کرے اور پاکستان کے فارن ریزرو انکریز کریں؟ مرزا صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کرتے ہوئے فارن ریزرو کو کس طرح بہتر سے کر سکتا ہے اور اس کے لیے ٹیکس مینجمنٹ کیا رول پلے کرے گی؟ وہ ایک بڑے استاد شاعر نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. کیا بات. ہمارا 3rd 5 year پلان، اس کے بعد ہمارے جتنے بھی پلان ہیں، 5th کے بعد تو پھر ہم نے پلان بنانے ہی تقریباً مطلوب کر دیا اسے. وہ بیس ہی اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفیسٹ بجٹنگ کرنی ہے اور اتنا بارو کرنا ہے. بورنگ سے آپ کو نجات ملے گی. آپ کو بڑی شاندار اکنامک تھیوریز ملیں گی کہ بورنگ کو اگر آپ یہاں انویسٹ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں تو آپ کی اکنامک گروتھ ہوتی ہے. ہمیں خود بھی اپنے حالات کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے. تو آپ انڈیویجول دیکھ لیں، جو قرض پہ چلتا ہے وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب آپ کو جب انڈسٹریلسٹ کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ ٹریڈر کو ٹائٹ کریں گے، آپ ریل اسٹیٹ جو ہے اس کو قابو میں کریں گے. ہمارا کمال کیا ہے کہ ہم دنیا میں بہت اچھے پنکھے بنانے والے لوگ ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم پنکھے امپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہم پنکھے امپورٹ بھی کر رہے ہیں. بلکہ ایون کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھ لیں گے، اس پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ زرعی ملک ہے، لیکن ہم گندم اور ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ نا کہ ہم نے اپنی توجہ شفٹ کر دی پروفٹ میکسیمائزیشن کی. وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اپنی امپورٹس کو کرٹیل کرتے ہیں، یعنی کہ 2 چیزیں ہیں نا، 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بڑھائیں. اس کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کی انڈسٹری کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے. آپ کے پروڈکٹ کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے تو اگر ایکس کنٹری جو ہے وہ 10 روپے میں دے رہا ہے اور آپ کی کاسٹ 12 روپے پڑ رہی ہے تو آپ کو وہ نہیں ملے گی. اور ہم ماضی میں یہ تجربہ بارہا کر چکے کہ ہم جناب اپنے روپے کو ڈی ویلیو کر کے کہ جی ایکسپورٹ ہماری بڑھ جائے گی. آج آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ یہاں ڈی ویلیو کرتے ہیں تو اگلے دن اسی دن انٹرنیشنل پوری دنیا میں سب کو پتا چل جاتا ہے جو بائر ہیں ہماری پروڈکٹ کے، کیا اب انہیں $1 کے اتنے روپے ملنے، تو اگلی دفعہ نیگوشیٹ کر کے وہ نیچے آ جاتے ہیں. سو ڈی ویلیویشن از ناٹ دی سولوشن. نمبر 2، آپ کو اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ، ان پٹ کاسٹ اگر کم ہوگی، جو آپ نے را مٹیریل یوز کرنا ہے ان دی انڈسٹری، اس پہ آپ کو امپورٹ ٹیکسز جو ہیں جس میں کسٹم ایکسائز، سیل ٹیکس، ایون انکم ٹیکس آپ اس پہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کو واپس لانا پڑے گا. ریونیو کلیکشن جو ہے آپ انکم کی طرف جائیں نہ کہ کنزمپشن کی طرف. بالکل ٹھیک. تو اس طریقے سے ایک تو آپ کی امپورٹ کم ہوگی، وہ جو گیپ ہے وہ کم ہوگا، اور دوسری طرف جب آپ کا ان پٹ کاسٹ کم ہوگی، آپ کی پروڈکٹ کی پرائسز بہتر ہوں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ساتھ آپ کو اس پہ کوالٹی چیک. ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم چونکہ بہت سارے معاملات میں اتنے سینسیٹیو نہیں ہیں. لیکن مرزا صاحب اس میں ایک ایشو یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان نے اسی 22 کے اندر ہی انرجی سیکٹر میں، اگر آپ پاکستان بل بجلی کا اٹھا کے دیکھیں، ہماری خواہشات تو یہ ہے کہ ہم انڈسٹری کو
यूटिलिटीज कम प्राइसेस पे दें ताकि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके, और वो तब बढ़ेगी जब हमारी पाकिस्तान में जाने वाली प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। लेकिन पाकिस्तान के बिजली के बिल को उठाएंगे तो वहां पे भी टैक्सेशन है, वहां पे कोई टैक्स मैनेजमेंट नहीं है। और हमारी इसी तरह बाकी आइटम्स को देख लें तो वहां पे टैक्स मैनेजमेंट IMF के दबाव के ऊपर कहां चलेगी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप पिछले 2 साल को देख लें और आज देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल बंद होने सही को जा रही है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, देखिए हमें कर्ज से जान छुड़ानी, शॉर्ट टर्म में आपके पास कोई इसका हल नहीं, जी जी, लॉन्ग टर्म में आपको बजटिंग, आपको स्पेंडिंग जो है वो अपने रिसोर्सेज में लानी पड़ेगी। आप मजबूर इसलिए हैं कि आपने बजट जो किया हुआ है, कोई बजट उठा के देख ले, पिछले 20-30 सालों के बजट उठा के देख ले, वो डेफिसिट बजट, आपको बोरिंग करनी है, अगले को भी पता है कि इसने बोरिंग करनी है। इवन अगर आप देखते हैं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन से पूरे नहीं हो सकते अगर बजट को आप पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें अपने बजटिंग सिस्टम को ठीक करना है, बेहतर करना है। दूसरी तरफ जब आप उस पर करेंगे तो आप ये जो अनड्यू पाबंदियां आती हैं, इस पे हमें बरस पहले जॉन पर्किंस, उसने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसमें बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से ग्लोबल एम्पायर जो है वो कैसे रेगुलेट करती है और किस तरीके से काबू। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और उसमें ये भी एक चीज मौजूद है कि जो अमीर ममालिक हैं, गैर तरक्की याफ्ता, उनसे स्पेंडिंग कैसे करवाएं कि पैसे आपके पास आ जाए, और जो गरीब ममालिक हैं उन पे कर्जे किस तरीके से ला दें कि वो आपकी पॉलिसीज के लिए कारामद हो। तो आपको मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बैठना है, गौर करना है और तमाम तबकात को रख के और सीरियस डिबेट, इसमें पॉलिटिकल डिबेट अगर मैं सजेस्ट कर पाऊं कि मुल्कों की 2-3 पॉलिसीज पे कंसेंसस होना चाहिए। गवर्नमेंट्स बदलती हैं, आती हैं, नई आती है, पुरानी होती है। नंबर 1 इकोनॉमिक्स, नंबर 2 इंटरनल सिक्योरिटी, एंड नंबर 3 एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अच्छा जी मिर्जा साहब, एक चीज और बताइएगा, आपने पॉलिटिक्स की बात की, तो जब हमारे साल के आखिर पे गोशवारे आते हैं और हमारे चैनल्स के ऊपर ये बताया जाता है कि मरियम नवाज ने, इमरान खान ने और इसी तरह इसहाक डार ने, मियां शहबाज शरीफ ने, जनाब आसिफ अली जरदारी ने और इसी तरह बिलावल ने वो टैक्स पे किए हैं जो एक आम सैलरीड पर्सन पे कर रहा है। तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टैक्स मैनेजमेंट को और इसी तरह ऊपर जो बैठे हुए लीड करने वाले लोगों को किस तरह आप रिकंसाइल कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है वो और पाकिस्तान को लीड भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आके बात भी करते हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, लेकिन उनका अपना नहीं दिल करता टैक्स अदा करने को, उनसे टैक्स हम किस तरह ले सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। देखिए ये एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। प्रैक्टिकली हमने जो पॉलिसी बनाई कि एग्रीकल्चर इनकम शुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आप जितने पॉलिटिशियंस देख लें, अगर वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो अब वो जमींदार भी हो गए। जी जी, ठीक है। हमारे पास एक बड़ी मशहूर कहानी है रजी फार्म्स, डीजी खान की। जी जी, एक वीरान जगह थी जिसको रजी फार्म के तौर पे दिया गया, उससे इनकम शो की। बात फिर वहीं पे कि आपको एक नेशनल डिबेट की जरूरत है, उसमें रेगुलेटर शामिल होने चाहिए, उसमें जो इस पे अमल करवाने वाले हैं वो शामिल होने चाहिए, जिस पे अमल होना है वो शामिल होने चाहिए, तब कहीं जाके, और जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। चूंकि पॉलिसीज आप ये देखें कि एक दिन कानून पास होता है और अगले दिन उस कानून में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि एक दूसरा तबका जो है वो खड़ा हो जाता है कि नहीं जी ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। टोबैको पे आप देख लें, ये हमारे पिछले सबका चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की, वो नहीं लगा सकते। ऐसे है, शनाख्ती कार्ड को हिस्सा बनाना चाहे वो नहीं कर सकते, नहीं बन सका। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल तरीके से अगर हम चाहें कि इस सिस्टम को चेंज करके कोई तब्दीली ला सके तो वो नहीं होगा। अच्छा, शबर जैदी ने एक बात की थी जाते जाते, तो उसके ऊपर काफी पब्लिक के अंदर भी रिस्पांस आया। तो उसने ये कहा था कि वो पहली दफा उसने आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है या कर चुका है।
تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی, تو اس میں کیا حقیقت تھی؟ دیکھیں جی, ایف بی آر کے چیئرمین صاحب نے یہ ایف بی آر کو جوائن کرنے سے پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ایک سیمینار. اگر نارمل طریقے سے دیکھیں تو کسی حد تک ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہماری پورٹ پہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی, فائنانسز نہیں ہے, نئی ایلسیز نہیں کھل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک عام بندہ اپنی انڈسٹری کے لیے کوئی را مٹیریل منگوانا چاہ رہا ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایلسی کھول سکے, اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ریزروس نہیں ہے. اور ریزروس آپ جانتے ہیں جو 6-7 بلین پڑے ہوئے ہیں, ان کی بھی کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا ہے کہ لیگلی ڈیفالٹ ہونا, ایک ہوتا ہے فیکچولی ہو جانا. بالکل ٹھیک. ہم فیکچولی میرے حساب سے پچھلے کوئی 10-1 سالوں سے ہم اس زد میں ہیں, ڈیفالٹ کر چکے ہیں, یہ کر رہے ہیں ہم اس زد. ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر اس وقت بھی ہم سنجیدہ ڈیبیٹ نہیں کرتے تو کب کریں گے؟ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس انٹلیکٹ کی کمی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس نیت کی کمی ہے, اور ذاتی مفادات سے اٹھ کے کچھ بات کریں. ناظرین, مرزا منور صاحب نے خوبصورت بات کی. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے, ٹیکس مینجمنٹ کو بہتر کرنا ہے. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. باقی لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پہ ان کے چلتے رہیں, اقتدار کی جنگ, اقتدار کی ہوس اپنی جگہ پہ موجود رہے, لیکن اگر پاکستان کی پولیٹیشن ایک نکاتی ایجنڈے پہ اکٹھے نہ ہوئے, اور وہ ہے پاکستان کی معیشت, پاکستان میں غربت, پاکستان میں انفلیشن, پاکستان کا انٹرسٹ, پاکستان کا قرض, پاکستان کی انڈسٹری, تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا حال سری لنکا جیسا ہو جائے گا. جیسا کہ سری لنکا میں ہوا ہے کہ وہاں کے محلات کے اندر غریب چلا گیا اور اس نے آگ لگا دی وہاں پہ, اور جو لوگ نوکریاں کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے کیونکہ ان کے پاس پیٹرول اویلیبل نہیں تھا. ساری ٹیکس مینجمنٹ دھری کی دھری رہ گئی. ہم مرزا منور صاحب سے ایک اگلی بات کریں گے جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کس طرح ایک ایسا بیہیویئر اسٹیبلش کر سکیں عوام کے اندر. جناب مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم کس طرح ممکن ہے کہ عوام خود ٹیکس پے کرنے چلی جائے, وہ ایسی انوائرمنٹ ہم کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی قوانین پہ والنٹریلی عمل نہیں ہوتا. میں نے بہت سارے ملکوں کو اسٹڈی کیا. آپ اپنے یہاں دیکھ لیں کہ موٹر وے پہ جب بندہ چڑھا ہوتا ہے تو اس کا بیہیویئر کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جی ٹی روڈ پہ ٹریول کرتے ہوئے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک جگہ پہ کسی حد تک سختی کے ساتھ کچھ چیزوں پہ عمل کروایا جاتا ہے, تو والنٹریلی تو نہیں ہوتا. نمبر 2, میں امریکی صدر نکسن اس کو پڑھ رہا تھا, تو ایک جگہ پہ اس نے لکھا کہ میں نے آبزرو کیا کہ امریکنز جو ہیں وہ ایک مشین بنتے جا رہے ہیں, اس میں ان میں انسانی رویے کم ہوتے جا رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ معاشرے کو تباہ کر دے گا. تو کہتے ہیں کہ اس پہ جب اسٹڈی کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو آرٹس کے سبجیکٹس ہیں, لینگویجز ہیں, لٹریچر ہے, ہسٹری ہے, جو سائنس سے ہٹ کے سبجیکٹس ہیں, یہ ہمارے ہاں ایلیمینیٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ اس کی فائنڈنگ ہے. اور اس میں پھر ایک ایجوکیشن کمیشن بنا, اور اس کمیشن نے کیا کیا کہ ان سبجیکٹس کے جو ٹیچرز تھے ان کو باقی سبجیکٹ سے زیادہ پے کرنا شروع کیا, تو پھر لوگ اس طرف آنا شروع. سو انسانی رویوں کو بیلنس کرنے کے لیے تربیت انتہائی ضروری. ہم یہ کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کہ آخری جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آیا, وہ دائمی بھی ہے, کارآمد بھی ہے, اور فلاح والا بھی. ہم اس سارے مانتے ہیں, لیکن اس میں جتنے جو کچھ فرمایا گیا ہے ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اور کسی جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندے نے لکھا تھا, اس نے کہا جی ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن رب کی ایک نہیں مانتے. تو چیز کیا ہے؟ یہ لانگ ٹرم تربیت کی بات ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ ورلڈ کپ میں جاپنیز جو ہیں وہ اٹھ کے اسٹیڈیم کو صاف کر رہے ہوتے تھے, ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے, اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ تربیت کا. تو ہم نے تربیت کرنے والے ادارے ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اسکول کالجز ہوتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سارے ہی جانتے ہیں. بالکل. سو لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسکولنگ کو بہتر کرنا ہے. والدین کی تربیت کی ضرورت ہے. بچے تربیت پائیں گے اگر والدین جو ہیں
ان کی تربیت ہو جائے، اور والدین کو یہ بتانا کہ زندگی کے رویے کیسے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلے 10 سالوں سے ہم نے جو رویے سیاست میں ڈیولپ کیے اس میں مکالمہ ختم ہو گیا اور مباحثہ شروع ہو گیا. جی مکالمہ جو ہے، اگر اس میں میں نے ایک جگہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکالمے میں اگر آپ کسی بات پہ باہم اتفاق نہ بھی کریں تو تلخی نہیں ہوتی. جی مباحثے پہ اگر آپ جیت بھی جائیں تو رنجش رہ جاتی ہے. ایسے تو اس لیے ہمیں مکالمے کی طرف جانا چاہیے، اور یہ تربیت لانگ ٹرم ہے. اور پھر وہی بات بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ ہمیں نیشنل ڈیبیٹ. اچھا مرزا صاحب، آپ جو میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، پاکستان کی ترقی کے پیچھے کس طرح پاکستان گرو کرے گا اور پاکستان کی آج ڈیفالٹ کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے، وہ میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو ان کے فائنانس منسٹر نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کے $200 بلین سوئس بینکس میں پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پاکستان کا قرضہ ادا ہو جائے گا. اس میں پاکستان آرمی ایکس آرمی آفیسرز کا پیسہ بھی تھا، اس میں بلک ہے، اس میں پاکستان پولیٹیشین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ ان پیسوں کو جو $200 بلین سے کافی انکریز ہو چکی ہیں ٹیکس نیٹ پہ کس طرح لائیں گے، یا ان لوگوں کو جو یہ پیسہ یہاں سے باہر گیا ہے تو اس کو آپ ٹیکس نیٹ پہ کس طرح لے کے آئیں گے، تاکہ ادروائز تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جی وزیر خزانہ صاحب کا سیاسی بیان ہے، کوئی اس پہ فیکٹس نہیں ہے، پیچھے کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اور دوسری چیز، ٹیکس لاز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سال تک آپ نے سوائے بینامی ٹرانزیکشنز کے، ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں انہوں نے ٹی ٹی کے توسط سے کام کیا ہے اور وہ لیگلائزڈ، آج بھی ٹو سم ایکسٹینٹ لیگلائزڈ. انڈیویجول کا پیسہ اگر یہ ثابت کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ تھی، یہ کرپشن کا پیسہ تھا، تو پھر آپ کے پاس آ سکتا ہے. ادروائز دنیا میں کہیں بھی انڈیویجول کا اگر لیجیٹیمیٹ پیسہ ہے تو آپ اسے نہیں لے سکتے. دوسری چیز، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک بندے کا انلیجیٹیمیٹ پیسہ تھا، برطانیہ کی عدالت نے وہ آپ کے حوالے کیا، اور آپ نے پاکستان میں کابینہ فیڈرل کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ آپ نے اسی بندے کی جو یہاں ایک ڈیٹ تھا اس کو سیٹل کرنے کے لیے استعمال کر دیا. تو بات پھر وہی ہے، پولیٹیکل ول، سیاسی بیانات نہیں، آپ کو ریئل جو انفارمیشن ہے اس کی طرف جانا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے اور ایک سوال بڑا اہم ہے. جب بلیک منی کی بات آتی ہے تو ہمارا جو لیکس ڈفرنٹ آئیں فارن کنٹری سے، تو ہمارے ہمسایہ ملک نے یہ کیا کہ جو بلیک منی جن کے پاس تھی انہیں ٹیبل پہ بٹھایا، انہیں کہا جی پاکستان کے اندر انویسٹ کر دو، انڈیا کے اندر انویسٹ کر دو، تم آپ کی بلیک منی کو وائٹ کر دیں گے. پاکستان کے اندر وہی بلیک منی جن کے پاس موجود تھی اب بھی موجود ہے. میکسیمم انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کی اس بلیک منی کو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کیا. اب جن لوگوں کے پاس بلیک منی موجود ہے وہ ہم سرکولیشن آف اکانومی کا کس طرح پارٹ بنا سکتے ہیں اور اس میں ٹیکسیشن کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ دو چیزیں، ایک تو بلیک منی اور ایک انلیگل منی، یہ دونوں میں فرق ہے عام لوگوں کے لیے. ہم سب کو گڈ مٹ کر لیتے ہیں. انلیگل وہ ہے جو انلیگل ذرائع سے آپ نے کی، بلیک منی وہ ہے جو ذرائع آپ کے ٹھیک تھے لیکن آپ نے ان کو ڈکلیئر نہیں، اس پہ ٹیکس پے نہیں. اس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اسٹارٹنگ فرام 80s ٹیکس ایمنسٹی اسکیمز دیتے رہے. وہ یہی تھی. ہماری فوری پچھلی گورنمنٹ نے بھی 2 ایمنسٹی اسکیمز دی، اس کی پچھلی گورنمنٹ نے بھی 1 ایمنسٹی اسکیم دی. اور جس وقت ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک منی تھی، ہم اس کو، یہ اسکیم کو کینسل کر دیں گے، اور خود آ کے بول دیتے ہیں. یہ وہی بلیک میلنگ ہے جو طاقتور گروپس ہیں ان کی طرف سے. تو آپ کو سیریسلی دیکھنا ہے بینیفٹ کسے دیتے ہیں آپ، جو ٹیکس چور ہے. ایک تو یہ ہے کہ پرماننٹ آپ کے سسٹم میں آئے، ایک چیز یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ دوبارہ وہ بنے نا. ٹھیک ہے، آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس سے بچنا ہے تو 2 چیزیں نا، ایک تو پچھلا سیٹل کیسے اور دوسرا آگے کریٹ نہ ہو. تو بلیک منی کو کیسے روکا جائے کہ وہ بلیک منی نہ ہو. لیگل ان کی انکم ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ٹیکس پہ نہیں پے کیا، اور ٹیکس پہ کیوں نہیں پے کیا؟ ہمارا سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا. ناظرین، مرزا منور حسین صاحب کے ساتھ آج ہم نے ایک بڑی فروٹفل گفتگو کی کہ پاکستان کے اندر آج
टैक्स मैनेजमेंट का फुकदान है, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट इंक्रीज कर रही है, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के अंदर सारा पैसा डाइवर्ट हो रहा है, जिसे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आना चाहिए, जिससे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, जिससे ट्रेडिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 60% नौजवान हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। उन्हें हम ऐसे मौके दें कि जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की टैक्स मैनेजमेंट बेहतर हो। पाकिस्तान का एक बड़ा माफिया जो अशराफिया जिसे हम कहते हैं, अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो वो टैक्स अदा नहीं कर रहा। ये वो सवालात थे आज जो मिर्जा मुनव्वर हुसैन साहब से किए और उन्होंने उसके जवाबात दिए। तो इन्हीं सवालात और जवाबात को हम सामने रखते हुए हाकिम वक्त से ये गुजारिश करेंगे और FBR के चेयरमैन को कहेंगे कि ऐसी पॉलिसीज खुदारा डिजाइन करें कि जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को चला जाए। आज के इस प्रोग्राम के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। जी।